قوم سمود نے کہا، اور یہ بھی 9 لوگ تھے اس بستی کے اندر، آیت آگے آ رہی ہے اس کا ذکر ہو جائے گا، 9 لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن تھے، دین حق کے بہت بڑے دشمن تھے، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ پورے شہر کے اندر ہر وقت ہنگامے بپا رہے، فتنے بپا رہے، امن کی فضا قائم نہ ہو، بد امنی کی فضا قائم ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، قتل و غارت گری ہو، خون خرابہ ہو، مار کٹائی ہو، شہر کے اندر دنگا فساد ہو، مقصد ہی ان کا یہ تھا۔ اس کے بارے میں آیت آ رہی ہے آگے، فی الوقت آپ کو صرف اتنا لفظ سنا دیتا ہوں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ شہر میں 9 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی تعداد بھی مینشن کی ہے، 9 رَهْطٍ، 9 کا معنی 9، یہ 9 لوگ تھے، یفسدون جو فساد پھیلاتے تھے، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اصلاح کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ اصلاح ہو جائے، کوئی بہتری کی صورت نظر آئے، کوئی لوگوں میں خیر قائم ہو جائے، بھلائی قائم ہو جائے، یہ بھلائی کے متمنی ہی نہیں تھے، یہ چاہتے ہی یہ تھے کہ بد امنی رہے، فساد رہے، لڑائی جھگڑا رہے۔ یہ 9 لوگ تھے، اللہ پاک بتا رہا ہے۔ اور اگر سچی بات پوچھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے، خیال یہ 9 لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہوتے ہیں، ہر گلی میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر قبیلے، ہر برادری میں ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، شاید یہ بات بھی میری درستی ہوگی کہ ایسے لوگ ہر مسجد میں ہوتے ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے بھئی کوئی نہ پٹنا پیا رہے۔ پٹنا سمجھ دیو، پٹنا، کوئی نہ کوئی رولا جی، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی آگ لگی رہے، بس بجھے نہ آگ بجھانے والے وہ نہیں ہوتے، بلکہ آگ لگانے والے ہوتے ہیں، بجھانے والے نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بھئی اگ نہ کدے دکھ دی رہے، دھواں اٹھدا ہی رہے، لوگاں دے وچ پھوٹ پئی رہے، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، خون خرابہ، یہ ہر جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ 9 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس بستی میں، اس شہر میں، اس آبادی کے اندر یہ 9 لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ انہی 9 لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اے حضرت صالح علیہ السلام، اگر اس پہاڑی کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو وہ نکلے اور بچے کو جنم دے، ہم اس اونٹنی کو دیکھیں گے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اور مقصد کیا تھا میں بتا چکا ہوں، مقصد یہ تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ہم حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ دیں گے آپ پھر سچے پیغمبر ہی نہیں ہیں، اگر آپ یہ کر کے نہیں دکھا سکتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر کی ذات پہ انگلی اٹھتی ہے نا، اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے، میرے پیغمبر کو یہ جھوٹا قرار دیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی غیرت اس وقت جوش میں آ جاتی ہے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اب یہ میری عزت کا سوال ہے، میری صداقت کا سوال ہے، انہوں نے مجھے اس بنیاد پہ سچا یا جھوٹا ڈکلیئر کرنا ہے، یا باری تعالیٰ انہیں دکھا دے جو تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ بس یہ دعا کی اور اسی وقت وہ پہاڑی پھٹی اور اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، جس اونٹنی نے آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ لو اونٹنی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، جو تم نے مانگا تھا میرے رب نے وہ تمہیں کر کے دکھا دیا۔ اونٹنی آ گئی،
اب یہ کائنات کے اندر واحد اونٹنی ہے، واحد، جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ تو نہیں گئی؟ جی، اس اونٹنی کی ماں یا باپ نہیں، یہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، اور یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی، اللہ کی قدرت کی، بولیے گا ذرا، اللہ کی قدرت کی۔ بھئی کوئی اونٹ ہوگا، کوئی اونٹنی ہوگی، ان کا آپس میں ملاپ ہوگا تو ہی اونٹنی پیدا ہوگی، لیکن اس رب نے بتا دیا کہ میں وہ ہوں جو کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہوں۔ کچھ بنانے کے لیے میں اتنا بڑا خالق ہوں، میں اتنا بڑا کریٹر ہوں کہ کریشن کے لیے مجھے نہ وقت چاہیے، نہ میٹیریل چاہیے، نہ کوئی سکل چاہیے، نہ کوئی ٹیم چاہیے۔ بھائی آپ نے کوئی بھی چیز اگر کریٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو ٹیبل ہے، اگر یہ ٹیبل ہی آپ نے بنانا ہو تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے بھلا؟ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے اس کے لیے لکڑ، ٹھیک ہے جی، لکڑ نہیں ہوگی تو یہ ٹیبل نہیں بن سکے گا۔ پھر کوئی کاریگر بھی چاہیے جو بنانے والا ہو، کیل بھی چاہیے، کاریگر بھی چاہیے جو مہارت رکھتا ہو، پھر کچھ ٹائم بھی لگے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا لگے گا جی؟ میٹیریل، سکل، ٹائم، یہ چیزیں ہوں گی تو کوئی نئی چیز کریٹ ہو پائے گی۔ لیکن یہاں دیکھیں، نہ وقت لگا ہے، نہ کوئی کاریگر ہے، نہ کوئی میٹیریل ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ صرف کیا ہے ذرا بولیے گا؟ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کی دعا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ بول دیں ذرا آپ بھی، پیغمبر کی دعا۔ کافر قوم کا مطالبہ پہلے یہ کہہ لینا، کفار کا مطالبہ، پیغمبر کی دعا، اللہ کا حکم، اونٹنی پہاڑ میں سے باہر۔